اصل کتاب وہ ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا دیباچہ ہے کتاب کے پہلے دیباچہ آتا ہے. تو حیات دنیاوی جو ہے اس کی حیثیت اس کتاب کے دیباچے کی، کتاب زندگی جو ہے وہ تو کھولے ہی کی موت کے بعد. سورہ عنکبوت میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. حقیقت میں تو آخرت کا گھر ہے، اصل گھر وہ اصل زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. یہ جہاد میں قتال کے وقت صحابہ کرام اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں. یہ کوئی زندگی نہیں ہے ہماری. آدمی بلبلا ہے پانی کا، کوئی زندگی نہیں ہے. ایک لمحے کا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ زندہ رہیں گے. ہاں بھلائے رکھیں اپنی موت کو، دوسری بات ہے کیا پتا مسجد سے نکلیں اور راستے ہی میں کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو، کیا پتا. لیکن ہم اسے دور رکھتے ہیں، اپنے تصور سے دور رکھتے ہیں. تو اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اور حضور جواب میں فرماتے تھے فاغفر الانصار والمہاجرہ. تو اے اللہ یہ انصار اور مہاجرین کی جماعت جو تیری راہ میں قتال کر رہی ہے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اس اعتبار سے اب یا تو وہ کام کرو جس سے تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو. ضرورت یہ نہیں کہ دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ تو سمجھئے کہ طول عمل پھیلتا جاتا ہے ربڑ کی طرح معاملہ. ضرورت ایک ہے تعیش، فراوانی، زیادہ سے زیادہ سہولتیں، یہ نہیں. ضرورت یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو اور یا آخرت کے اندر انسان کو اس کا اجر و ثواب مل سکے. اس دو کے علاوہ کسی تیسرے کام کے لیے یہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کرنا یہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو آخرت پر یقین نہیں. یہی وجہ ہے سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. لغو کام کہتے ہیں جو بے فائدہ. بیٹھے ہیں تاش کھیل رہے ہیں، بھائی کون سی تمہاری دنیا کی ضرورت پوری ہوئی یا تم نے آخرت میں کچھ کمایا؟ اس ایک اصطلاح ہمارے یہاں پیس ٹائم، وقت گزارنے کے لیے مشغلہ. یہ وقت ایسی حقیر شے نہیں ہے، تو اس کا پوٹینشل ہے. اسی سے بنا سکتے ہو آخرت کو. اللہ کے لیے اجر اللہ کے ہاں سے اسی وقت کے ذریعے سے کماؤ گے. یہ ضائع کرنے کی شے نہیں ہے. وقت گزاری کے مشغلے یہ انہی کے لیے ہوں گے کہ جن کو آخرت پر یقین نہیں. ورنہ کیسے ممکن ہے جو وقت ملا ہے اگر آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی کا ورد کیجیے. ہر کلمہ جو ہے وہ جنت میں ایک پودا بن جائے گا آپ کے لیے. وہاں جا کر آپ باغ کاٹیں گے، وہ جو بھی باغ ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا. وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ یا دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آپ کو معاش کے لیے کام کرنا ہے، اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، ٹھیک ہے یا تو اس میں لگے، اور یا پھر آخرت کے کمانے کے لیے لگے. تیسرا کام نہ والذین هم عن اللغو معرضون. اور آپ کے علم میں ہوگا بہت سے حضرات کے کہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی 11 آیات ہیں اسی کے ہم معنی اور بہت مشابہ سورہ معارج کی آیات ہیں. وہاں اس کی بجائے والذین هم عن اللغو معرضون کی بجائے فرمایا ہے والذین یصدقون بیوم الدین. وہ لوگ جو آخرت اور قیامت کے دن اور جزا و سزا کے حساب کے دن کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. یعنی اگر جزا و سزا کے قانون پر ایمان ہے، یوم الدین جزا و سزا کے دن پر یقین ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے آپ کسی لغو کام کے درس مقصد کریں؟ بلکہ سورہ فرقان میں فرمایا گیا
وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور اسی میں آتا ہے کہ وہ لغو میں اذا مروا باللغو مروا کراما، وہ لغو کام کی طرف متوجہ تو ہوتے ہی نہیں، خود کام کریں، خود جائیں کہیں لغو کام کے لیے نہیں. اگر کہیں گزر ہو جائے اتفاق سے، آپ جا رہے تھے تو جانا ہے کہیں سڑک پر جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ڈگڈگی بجی ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، کوئی کھیل تماشا ہوگا، کوئی مداری ہوگا، کوئی کرتب دکھائے گا، کوئی دھوکے دے گا، کوئی ہنسائے گا، کچھ یہ کرے گا، کوئی پیسے آپ سے رہتے گا. اب آپ اس میں متوجہ ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آپ نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یعنی ایک تو ہے بالارادہ کسی لغو کی طرف جانا نہیں، اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغو کے پاس سے مروا کراما، وہ وہاں سے باعزت گزر جاتے، اس میں متوجہ نہیں ہوتے، اپنے وقت کا کوئی حصہ بھی، کوئی منٹ بھی ضائع کرنے کو تیار نہیں ہوتے. السلام علیکم دوستو، آج ہم اسلام کے کچھ بنیادی اور اہم حقائق کی بات کرنے لگے ہیں. اسلام کی پیدائش اور تشکیل کی داستان میں کئی اہم واقعات اور تاریخی مواد شامل ہیں جو اس دین کی بنیاد رکھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوئی اور وہ ایک نبی کی طرح حیات گزارتے رہے اور عبادت اور تفکر میں وقت گزارتے رہے. قرآن کی تنزیل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 عیسوی میں خدا کی طرف سے پیغام دیا گیا جو قرآن کی تنزیل کا آغاز تھا. قرآن کا مطالعہ اور تدریس اسلامی تعلیم کا اہم حصہ ہیں. اولین مسلمانوں کی پیدائش. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر معاشرت میں تبدیلی کا آغاز ہوا اور پہلے مسلمانوں کی پیدائش ہوئی. مکہ کی معاشرتی اور مذہبی اختلافات. مکہ شہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مخالفت اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑا. مسلمانوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. اسلامی خلافت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے خلفاء نے اسلام کی تاریخ کو جاری رکھا. خلفائے راشدین کی حکومت میں اسلام کی توسیع ہوئی اور اسلامی معاشرت کے اصول قائم کیے گئے. اسلام کی توسیع. اسلام کی دعوت خصوصاً عرب میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلی. اسلامی تعلیمات کی توسیع اور قدرتی علوم کی ترویج نے اسلام کی توسیع. اسلام کی دعوت خصوصاً عرب میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلی. اسلامی تعلیمات کی توسیع اور قدرتی علوم کی ترویج نے اسلامی حضرات کو دنیا کے مختلف حصوں میں اہم کر دیا. اسلام کی پیدائش کی کہانی تاریخی اور دینی اہمیت رکھتی ہے اور اس کے اثرات آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں. اسلام ایک دین ہے جو اخلاقی اصول، عبادت اور معاشرتی تقاضے کے ساتھ انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اسلام ایک دین ہے جو توحید، عبادت، اخلاقی اصول اور معاشرتی تعلیمات پر مبنی ہے. اسلام کا لفظ سلامتی سے منسلک ہے اور اس کا مطلب ہے سلامتی کا دین، جس کا مطلب ہے کہ اسلام انسانوں کو دنیا اور آخرت میں سلامتی اور انسانوں کے خدا کے ساتھ تعلق کے لیے رہنمائی کرتا ہے. توحید. اسلام کا بنیادی اصل توحید ہے جس کی روشنی میں ایک اللہ کی توحید ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں ہے اور اللہ ہی سب کچھ ہے. نبوت. اسلام میں بنیادی تعلیمات میں سے ایک نبوت ہے جس کے مطلب ہے کہ اللہ نے مختار پیغمبروں کو انسانوں کے لیے اہم پیغام دیے تاکہ وہ مسلمانوں کو رہنمائی کریں. آخرت. اسلام میں ایک آخرت کا مفہوم ہے جس کا مطلب ہے کہ موت کے بعد انسانوں کے اعمال کا حساب دیا جائے گا اور جنت یا جہنم میں جگہ دی جائے گی. عبادت. اسلام میں عبادت کا اہم مقام ہے جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں. اخلاقی اصول. اسلام انسانوں کو اخلاقی اصولوں کی پیروی کرنے کی توجہ دیتا ہے جیسے کہ انصاف، شفافیت اور کرم. معاشرتی تعلیمات. اسلام میں معاشرتی عدل اور مساویت کی پیروی کرنے کی تشویش کی جاتی ہے اور یہ دنیا کے مختلف حصوں میں انسانوں کے درمیان اختلافات کو حل کرنے کی توجہ دیتا ہے. اسلام دنیا بھر میں مسلمانوں کی زندگی کا حصہ ہے اور انسانوں کو نیکی، اخلاقیت اور عدل کی راہوں پر چلنے کی توجہ دیتا ہے. اسلام
اسلامی تعلیمات انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سلامتی کی راہ دکھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی سفارش کرتے ہیں۔ اسلام انسانوں کی زندگی کے لیے ایک نہایت اہم دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سلامتی، راحت اور روشنی کی راہیں دکھاتا ہے۔ یہاں ایک داستان کے ذریعے بیان کیا گیا ہے کہ اسلام ایک انسان کی زندگی کو کس طرح مؤثر بناتا ہے۔ کچھ سال پہلے ایک جوان شخص نامکمل تعلیم کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی معذوری اور کمی کی طرف بڑھتی گئی تھی اور وہ ابتر ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک مسجد میں آیا۔ اس کا دوست اسلام کے اصولوں، تعلیمات کی بات کرنے لگا اور اس نے اس شخص کو اسلام کی تعلیمات کی تعریف کی۔ اس نے بتایا کہ اسلام ایک دین ہے جو اللہ کی راہ میں رہنمائی کرتا ہے اور انسانوں کو عبادت، اخلاقی اصول اور معاشرتی تعلیمات کی راہ دکھاتا ہے۔ اس شخص نے اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ وہ نمازوں کی پیروی کرنے لگا اور اخلاقی اصولوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کی۔ اسلام نے اس کے دل کو پرامن کی راہیں دکھائیں اور اس کو ایک سلامتی کا احساس دیا۔ وہ دنیا میں اچھے کام کرنے کی توجہ رکھنے لگا اور دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ اسلام انسان کی زندگی کو معنوں کا موقع دیتا ہے اور اسلام کے لیے روشن راہیں دکھاتا ہے اسلام نے اس جوان شخص کی زندگی کو بے راہ رہی سے سلامتی کی طرف منتقل کیا اور اس کو اخلاقی اصولوں کی پیروی کرنے کی توجہ دی جو انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سکونت فراہم کرتے ہیں۔